آؤ علی اور فاطمہ کی شادی دیکھو. ہماری رول ماڈل کون ہے؟ محمد اور علی ابن ابی طالب ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی. وَأَجِّلْ فَرْجَ. جب ایسی غلامی کرنا سیکھ لو، 2 منٹ کے مزے کے لیے اپنے امام کو ناراض نہ کیا کرو. دوسری سب سے بڑی لعنت جہیز کی لعنت ہے. ایک مرتبہ لڑکی اپنی مرضی سے کچھ لے کر آتی ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. ایک مرتبہ مرد ڈیمانڈ کرتا ہے. لالچی انسان کبھی جنت میں نہیں جاتا. تو شادی نسلوں کو بنانے کے لیے کر رہا ہے، نہ کہ لالچ کے لیے. باپ اپنی مرضی سے جو دے وہ اس کی مرضی ہے، حالانکہ حق مہر عورت کا ہے. ڈیمانڈ اس کو کرنی چاہیے مجھے کیا چاہیے، اوپر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. مطلب جو کانسیپٹ آف نکاح ہے وہ خراب کرتا ہے. طلاق کا حق مرد کو ملا، نکاح کا حق عورت کو ملا. مطلب قبل تو عورت بولتی ہے نا، وہ کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے یہ عورت کی مرضی ہے. مرضی وہاں پہ عورت کی چلتی ہے، طلاق میں تیری مرضی چلتی ہے. اب نکاح کو قبول کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ میں مثلاً تو اس سے تب شادی کروں گی جب مجھے 10 لاکھ دو گے، یا مجھے گاڑی دو گے، یا مجھے گھر دو گے، یا مجھے بنگلہ دو گے. اس کی ڈیمانڈ ہے. یہ اور بات ہے. سیدہ فرماتی ہیں جو بیویاں اپنے شوہروں کا حق مہر معاف کرتی ہیں وہ قیامت میں سیدہ کی جنت میں رہیں گی، شہیدوں کا ثواب کمائیں گی. لمبی حدیث ہیں ان کے ثواب کے لیے جو اپنے مردوں کا حق مہر معاف کرتی ہیں. لیکن اگر معاف نہیں کرتی اس کا حق ہے. اب اس کی مرضی، اسے دنیا چاہیے یا آخر، اس کا حق ہے، بالآخر اس کا حق ہے. اوپر سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. مطلب مرد سے تو لڑکی بن جاتا ہے، وہ تجھ سے نکاح کر رہی ہے، اسے ڈیمانڈ کرنی چاہیے مجھے فریج چاہیے، مجھے ٹی وی چاہیے، مجھے بیڈ چاہیے، ساری چیزیں چاہیے. الٹا ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈیمانڈ کرتے. یہ معاشرہ اسلامی نہیں ہے، علوی نہیں ہے، زینبی نہیں ہے. جب تک تو سوچ نہیں بدلتا تب تک تیری روح میں وہ اثر پیدا نہیں ہوگا، نماز میں لذت پیدا نہیں ہوگی. تو جبر و زبردستی کر کے اس کے باپ کو کس حال میں ڈال کے وہ چیزیں منگواتا ہے، پھر اسی روم میں اسی کمرے میں کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہے. کس منہ سے خدا کی دربار میں جاتا ہے جب تیری سیرت علوی نہیں ہے، تیری سیرت زینبی نہیں ہے. فرمایا مولا عورت کا جہاد کیا ہے؟ عورت کا جہاد عفت ہے، حیا ہے، پردہ ہے. کہ مرد کا جہاد کیا ہے؟ کہ مرد کا جہاد یہ ہے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کما کر لائے. کہ اس کا درجہ کتنا ہے؟ فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ. جو مرد رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی نبی اپنی امت میں تبلیغ کرتا ہوا نظر آتا ہے. انبیاء کا درجہ ملتا ہے. تو میرے عزیز اپنی تہذیب کر. کئی مومنین کہتے ہیں مولانا اب تو شادی بھی کر لی، پتہ نہیں تھا کس سے کرنی ہے. کئی کہتے ہیں مولانا بچے بھی پیدا ہو گئے، اب بڑے ہو گئے، اب کیا کریں، اب جو گزر گیا سو گزر گیا. لیکن اس کو تو بنا سکتا ہے، بہتر کر سکتا ہے. جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں 7 ایئرز 5 ایئرز، ان کو تو سمجھا سکتا ہے، ان پر بھی کام کر سکتا ہے. کیونکہ یہ ذکر اہل بیت کی خوبی ہے کہ ایک لمحے میں وہ تجھے پلٹا سکتے ہیں. یہ طاقت ہے نام حسین میں. جناب جون غلام ابو ذر نے بخشا جون کو رسول خدا کو. رسول کے بعد یہ کس کے گھر میں آیا؟ بطول کے گھر میں. مولا علی شہید ہوئے، امام حسن کا غلام بنا. امام حسن شہید ہوئے، امام حسین کا غلام بنا. مولا زین العابدین پیدا ہوئے، مولا کی غلامی کی، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا. اب دیکھنا کمال غلامی اور کمال آقائی کہ غلام ہو تو ایسا، آقا بھی ہو تو ایسا. عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے اصحاب امام حسین شہید ہو رہے تھے. جون یہ منظر دیکھ رہا ہے. بوڑھا صحابی، کچھ کہتے ہیں 99 سال، کچھ کہتے ہیں 92 ایئرز. اتنا بوڑھا کہ کمر جھکی ہوئی ہے، اصحا اٹھا کے چلنے والا، ہاتھوں میں رعشہ، ہاتھ لرزتے تھے. آہستہ آہستہ امام حسین کے قریب آیا، کہنے لگا مولا سب کو بھیج رہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں بھی جا کے جام شہادت پی لوں. امام نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں جون کو دیکھا، کہا جون تو بوڑھا ہو چکا ہے. کہنے لگا مولا کہیں ایسا تو نہیں میرا رنگ کالا ہے مجھے نہیں بھیج رہے ہیں.
ایسا تو نہیں میرے پسینے سے بو آتی ہے مولا۔ امام کو پیار آیا، جون کو سینے سے لگایا، کہ جون تو کیسی باتیں کر رہا ہے، اس گھرانے میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ رنگ کیا ہے۔ کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ امام نے کہا جون اگر کوئی امام کی آواز سنے نا، حل من ناصر ینصرنا، اور وہ اگر امام کی مدد کے لیے نہ آئے وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ لیکن جان جب میں یہ آواز دوں گا حل من ناصرن، اگر تم مدد کے لیے نہ بھی آیا، حسین نے اپنی مدد اٹھا لی ہے، اور ابھی تجھے بول رہا ہوں تجھ پہ جنت واجب ہے۔